إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال الله عز وجل في مقام الآخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صحیح بخاری کی حدیث ہے کثیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم دمشق کی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک نوجوان دمشق کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوا اور آ کر اس نے سلام کہا۔ سلام کرتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ کہا کہ ابو الدرداء اتیتک من مدینۃ الرسول، میں کہ ابو الدرداء میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، اللہ کے نبی کے شہر سے آیا ہوں۔ ابو الدرداء نے فوراً سوال کیا چونک کر، اتنی دور دراز کا سفر کی مشکلات سب کچھ عبور کر کے یہ شخص مسجد کے اندر آ پہنچا۔ فوراً سوال کیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، کہا کہ ما اقدمک یا اخی، بھائی جان اتنا دور دراز کا سفر کر کے آپ کس لیے یہاں پہ آئے؟ اس عظیم شخص نے عظیم جواب دیا، کہا کہ ابو الدرداء لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ ابو الدرداء میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ دمشق کے اندر اللہ کے نبی سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہی آپ سے سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ بس میرے آنے کا مقصد صرف ایک، اتنا طویل سفر کر کے آپ سے اس ایک حدیث کا علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس سے 3 سوال کیے، فرمایا کہ اما قدمت لتجارت، تو مدینہ سے چلا اور دمشق آ پہنچا، تیرا مقصد تجارت تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد تجارت نہیں ہے۔
آپ نے پھر دوسرا جملہ کہا کہ اما قدمت لحاجت، کسی اور ضرورت سے نہیں آیا؟ کہا کہ نہیں، کسی اور ضرورت سے نہیں آیا، صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے آیا۔ اتنا دور دراز کا سفر کر، بڑا خوش نصیب شخص ہو، بڑا عظیم ترین شخص ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سننے کے لیے مدینہ سے چلا اور دمشق پہنچا۔ مسند احمد کی حدیث سے آپ کے پاس ایک اور شخص آیا، قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیصہ سے پوچھا، فرمایا کہ ما جاء بک یا قبیصہ، اے قبیصہ آپ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ تو سیدنا قبیصہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جسم پتلا ہو چکا ہے، عمر کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے دین کا علم سکھائیں۔ ما ینفعنی اللہ عز وجل، جو نفع مند علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اس عمر کے اندر آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب کوئی طاقت باقی نہیں، محنت بھی نہیں کر سکتا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، اب آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ علم سیکھنے کی عمر کوئی نہیں، علم سیکھنے کی عمر کوئی نہیں، جس مرضی عمر کے اندر آپ رب کے دین کا علم سیکھ لیں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم بالکل اسی لیے آیا ہے تو پھر سن، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، فرمایا کہ قبیصہ تو پہاڑوں کے پاس سے گزرا ہوگا، تو پتھروں کے پاس سے گزرا ہوگا، تو مٹی کے ٹیلوں کے پاس سے گزرا ہوگا، جس چیز کے پاس یہ عظیم مقصد لے کر اس آخر کی عمر کے اندر اس عظیم مقصد کو لے کر جس چیز کے پاس سے تو گزر رہا تھا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ کہا کہ میں مدینہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غالباً مینا کے اندر ایک دعا کر رہے تھے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ دعا کر رہے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب چلے گئے، کہا کہ عظیم دن ہے، آپ کی عظیم دعا ہوگی، عظیم شخص ہیں، عظیم دن ہے، عظیم دعا ہوگی۔ کہا کہ سنو تو صحیح، آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب پہنچا اور میں نے کان لگائے، میں نے آپ کے منہ سے ایک دعا سنی، اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظها ووعاها ثم اداها كما سمعها، فرمایا کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، خوش اور خرم رکھنا، جو شخص سمع مقالتی میرے فرامین کو سنتا ہے، میری احادیث کو سنتا ہے، میرے اقوال کو سنتا ہے، پھر ان کو یاد کرتا ہے، پھر ان کو اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح اس نے سنا ہوتا ہے، اے اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے۔ جو شخص دین کا علم سیکھتا ہوگا، سکھاتا ہوگا، نبی کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن
بازار کے اندر پہنچے، بازار کے اندر پہنچ کر آواز لگائی، اونچی آواز، کہا کہ ما اعجزکم یا اہل السوق، اے بازار والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، سست کیوں پڑ گئے ہو، سستی کی وجہ کیا ہے، کاہلی کی وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا ہوا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اس عظیم محدث نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ادھر مدینہ کی مسجد کے اندر، اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم جا کر حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بازار والے اٹھ کر مسجد کے اندر آ گئے، مسجد کے اندر دیکھا کہ کوئی مال و متاع تقسیم نہیں ہو رہا، آپ کے بچے ہوئے کپڑے تقسیم نہیں ہو رہے، وراثت اسے کہتے ہیں نا، جب بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد پیچھے مال چھوڑے، وراثت ہے وہ پچھلے والوں کا، اس کا نہیں ہے، اس کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، وہی اس کا ہے، باقی سب کچھ پیچھے والوں کا۔ اس نے اگر حرام کمایا پھر بھی پیچھے والوں کا ہے، حلال کمایا پھر بھی پیچھے والوں کا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، حرام کمایا گناہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ آئے اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، یہ عظیم محدث مسجد آن پہنچے، یہ بازار والے ابو ہریرہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آتے ہی سوال کیا کہ ابو ہریرہ آپ نے کہا کہ مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں پر تو کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پر تو کوئی مال و متاع تقسیم نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا اچھا اندر ہو کیا رہا ہے؟ ان لوگوں کا جواب تھا، جواب سنیے، تو میں کہ ابو ہریرہ اندر کچھ لوگ ہیں، وقوما یصلون، کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، وقوما یتدارسون الحلال والحرام، کچھ لوگ ہیں جو شریعت کو سامنے رکھ کے حلال و حرام کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ شریعت نے اس کو حلال کہا ہے، اس کو حرام کہا ہے، وقوما یقرؤون القرآن، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر رب کا قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ جب اس عظیم محدث نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد ایک جملہ کہا، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا، فرمایا کہ ویحکم، افسوس ہے تم پر، ھذہ میراث محمد، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی دین، یہی شریعت، یہی قرآن، یہی علم، یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا جاؤ وراثت حاصل کرو، اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، انبیاء کی وراثت ان کا دین ہوا کرتا ہے، دین اللہ کے نبی کی وراثت ہے، میں نے کہا تھا کہ جاؤ وراثت حاصل کرو، تم نے اس وراثت کو حاصل نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں آپ کے پاس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ما بال الاقوام، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، ابو ہریرہ کو حدیثیں زیادہ یاد ہے، شریعت کا فہم زیادہ ہے، شریعت کا علم زیادہ ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ مہاجرین انصار بازاروں کے اندر کام کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹا رہتا ہوں، میں آپ کے پاس رہتا ہوں، دین کا علم حاصل کرتا ہوں، دین کا فہم سیکھتا ہوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال ہوا، اس عظیم محدث نے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سفارش کسے ملے گی؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے اس جواب سے پہلے ایک جملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ لقد ظننت، اے ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تو ہی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، اس لیے کہ تو حریص الحدیث ہے، تو شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ شریعت کا فہم، شریعت کا علم جو شخص سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کا وارث بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک حدیث کا علم آپ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا ابو الدرداء نے کہا کہ پھر سن، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے تاکہ میں دین کا علم حاصل کروں، تاکہ قرآن کو سیکھوں، تاکہ حدیث کو سیکھوں، تاکہ آپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کو حاصل کروں، میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور میں اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہا کرتا ہوں، آسمان کی اس نیچے والی اس چھت کے نیچے، اس زمین کی پشت پر، اس دور کے اندر اگر کوئی شخص ایسا بندہ تلاش کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھوں جو دنیا کے اندر جنت کے راستے میں چل رہا ہو، میں اس حدیث کے مطابق کہتا ہوں وہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے کو دیکھ لے، وہ نبی کی حدیث کو سیکھنے والے کو دیکھ لے، یہ شخص دنیا کے اندر رہ کر جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ یہ دنیا کے راستے پہ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے گا، قیامت کے دن جائے گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا کے اندر تو قرآن پڑھتا رہا، آج قیامت کے دن جنت کے اندر کھڑا ہو جا، کھڑا ہو کر الف لام میم سے شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر والناس کی سین ختم ہو وہاں پر سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا اے حافظ قرآن میں نے تجھے مقام عطا کر دیا ہے۔ کہ میں آپ کے پاس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حرص دیکھیں آپ، عظیم شخص ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ آپ کی دعاؤں کے ثمرات ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے عمر کو رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق دی اور اس بندے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ فرمایا کہ میں مسجد سے دور رہتا تھا، گھر میرا دور ہے، روزانہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا، کہا کہ میرا تیرے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر جایا کروں گا اور تو میرے گھر کا سارا کام کیا کرے گا، میں جو کچھ شریعت کا فہم آپ سے سیکھ کے آؤں گا وہ شام کو آ کر تجھے سکھا دوں گا، جو تو میرے گھر کا کام کرے گا اس کام کے بدلے شام کو آ کر جو کچھ میں آپ سے سیکھ کے آؤں گا وہ سارا کچھ تجھے پڑھا دوں گا، دوسرے دن میں تیرے گھر کے کام کروں گا، تو اللہ کے نبی کے مجلس کے اندر جائے گا، جا کر سیکھے گا، شام کو تو اس کام کا بدلہ مجھے یہ دے گا، شام کو آ کر جو کچھ تو نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہوگا وہ آ کر مجھے سکھا دے گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا دونوں کا اور دونوں روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن جو فقیہ الامہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ شاگردوں نے سوال کیا، کہا کہ استاد جی آپ کیوں رونے لگ گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، شریعت کے فہم کو نہیں سیکھا تھا،
اس وقت میں ایک عورت کا غلام تھا، وہ عورت مجھ سے کام کروایا کرتی تھی، وہ کھانا کھاتی تھی، وہ کھانے سے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ عورت مجھے کھلایا کرتی تھی، میں اس کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، اس کے ٹکڑوں پہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، دن اور رات میرے اسی طرح گزرتا تھا، رات کو بچا ہوا کھانا کھا لیتا تھا، سو جاتا تھا، اور دن کو اس کا بچا ہوا کھانا کھا لیتا تھا، بس اسی میں گزارا تھا۔ کہا کہ آج مجھے رونا آ گیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، کہا کہ میں اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اسلام کو سیکھنے کی، اسلام کو پڑھنے کی، اسلام کا علم حاصل کرنے کی، کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور آج اس کلمے کی وجہ سے، اسلام کو سیکھنے کی وجہ سے، شریعت کا فہم حاصل کرنے کی وجہ سے اس رب کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ غلام ابو ہریرہ کو لوگوں کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے ابو ہریرہ کو آج اللہ نے آپ سب کا مجھ ابو ہریرہ کو امام بنا دیا۔ جو شخص شریعت کا فہم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت کے فہم؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر ایک علاقے کا دورہ کیا، گورنر مدینہ کے ملنے کے لیے عمر کے پاس ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر نے پوچھا، میں کہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں کہ آپ پیچھے قائم مقام گورنر کس کو بنا گئی؟ کہا کہ امیر المومنین میں ابن ابزہ کو بنا کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ وَمَنْ ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ اتنا بڑی سلطنت، مدینہ شہر، تو کس کے حوالے کر کے آیا ہے؟ کس کو دے کے آیا ہے تو؟ فرمایا کہ میں ابن ابزہ کو دے کے آیا ہوں۔ میں کون ہے ابن ابزہ؟ کہا کہ مولا من موالینا، میرے غلاموں میں سے غلام ہے وہ، میرا غلام ہے وہ۔ میں کہ اچھا تو ایک غلام کو قائم مقام گورنر بنا کے آیا، کیا وجہ ہے؟ سارے کے سارے آزاد لوگ ہیں تو آزاد کو کسی کو بناتا گورنر؟ بندے کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بناتا؟ میں کہ عمر میں ایسے اس بندے کو میں مکہ کی گورنری نہیں دے کے آیا، وجوہات ہیں کچھ۔ میں کون سی وجہ ہے؟ میں کہ امیر المومنین سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اس لیے میں اس بندے کو یہ فضیلت دے کے آیا ہوں، یہ اہمیت دے کے آیا ہوں، یہ مقام دے کے آیا ہوں۔ سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، وہ قارئ القرآن عز و جل، وہ رب کے قرآن کا قاری ہے۔ اس لیے میں ان سب لوگوں کا اس بندے کو امام بنا کے آیا ہوں، گورنر بنا کے آیا ہوں۔ اور دوسری اس کی صفت یہ ہے، فضیلت یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ وہ شخص وراثت کے علم کو جانتا ہے، شریعت کا فہم جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین کی خلافتیں عطا کر دے گا، دین سیکھے گا، پڑھے گا، اللہ کی راہ کے اندر نکلے گا، جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر خلافتیں عطا کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک مدینہ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد گزرے ہیں، عبداللہ بن عمر کے غلام گزرے ہیں، ان کی سند سب سے بہترین ہے۔ عن مالک، وہ حضرت مالک سے روایت کرتے ہیں، مالک ان سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، نافع، اور ابن عمر اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں۔ نافع ایک غلام ہے، آج تک نافع غلام کا نام مشہور ہو گیا ہے، اس لیے ہوا ہے، وہ غلام تھے اس لیے نہیں ہوا، اس لیے ان کا نام مشہور ہوا ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس اپنے آقا سے وہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے، آگے پہنچایا کرتے تھے۔ اس علم کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ایک غلام کو عزت دے دی، وہ فوت ہو گیا ہے، کب کا چلا گیا ہے۔ نافع غلام کا آج بھی نام محدثین کی اور علماء کی زبانوں پر موجود ہے۔
ایک شخص عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ ایک محدث گزرے، ایک شخص نے ان سے کچھ سوالات کیے، میں وہ سوالات آپ کو سناتا ہوں، امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری سمجھ آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کچھ سوالات کی عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اس نے کہا کہ عبد الرحمن، من کان فقیہ البصرہ، بصرہ شہر کے سب سے بڑے عالم دین کون ہے؟ بصرہ شہر کے سب سے بڑے فقیہ کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے جواب دیا، حسن ابن ابی الحسن، کہا کہ ایک حسن بن حسن ہے۔ اس نے کہا کہ ثم من، دوسرے کون ہیں؟ کہا کہ میں نے اسے جواب دیا دوسرے محمد بن سیرین ہے رحمہ اللہ۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ دو عالم ہیں بصرہ کے، ایک حسن بن ابو الحسن ہے اور دوسرے محمد بن سیرین ہے، ان کی کیٹیگری کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی پرسنالٹی کیا ہے؟ علاقے کے اندر ان کا عہدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا قلت موالیان، دونوں شخص غریب ہیں، مسکین ہیں، غریب دور کی بات ہے، مسکین ہے، مسکین دور کی بات ہے، وہ کسی شخص کے غلام ہیں، وہ غلامی کر کے محنت کر کے ان کے کام کر کے ان سے کھانا کھاتے ہیں بس۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو مقام اس لیے دے دیا ہے، بصرہ کے فقیہ بن گئے ہیں، دین کو سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت عطا کر دی ہے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ من کان فقیہ مکہ، مکہ کے فقیہ کون ہیں؟ کہتے میں نے جواب دیا قلت عطاء و مجاہد و سعید بن جبیر و سلیمان بن یسار، میں نے کہا مکہ کے چار فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم چار ہیں مکہ کے، ایک عالم عطاء ہے اور دوسرے عالم سلیمان بن یسار ہے اور تیسرے عالم مجاہد بن جبر ہے اور چوتھے عالم سعید بن جبیر ہے رحمہ اللہ۔ فرمایا کہ یہ چار عالم تین ہیں جو مکہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مکہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اس نے کہا ان کی پرسنالٹی، ان کا عہدہ کیا ہے؟ یہ مکہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، لوگ ان سے آ کر علم حاصل کرتے ہیں دین کا۔ فرمایا کہ یہ چاروں کے چاروں فقیر نہیں ہیں، مسکین بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی کم درجہ ہے، یہ کسی کے غلام ہیں۔ اللہ نے ان کو دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے آج مکہ کا سب سے بڑا فقیہ بنا دیا۔ دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے مکہ کا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا عالم دین بنا دیا ہے۔ عطاء بن ابی رباح کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ عطاء کو دیکھوں، عطاء کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مکہ کے اندر پہنچے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، لوگوں نے ان کو گھیر لیا، مسئلے پوچھنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے تم پر، تم مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہو، تمہارے اندر عطاء جیسا عالم دین موجود ہے، یہ وہ عطاء ہے رحمہ اللہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں عطاء کون ہے؟ کہا کہ میں مسجد کے اندر گیا، جم گٹھا لگا تھا، لوگ اردا گرد مسائل پوچھ رہے تھے، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، میں آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں نے ایک تجزیہ کیا، ایک تبصرہ کیا۔ وہ تجزیہ، وہ تبصرہ یہ ہے کأنہ غراب اسود، گویا کہ ایک کالا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شکل کے کالے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ناک چھوٹی سی ہے، وجہ یہ ہے قد چھوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں۔ آج یہ مکہ کے اندر بیٹھ کر، رب کے گھر کے اندر بیٹھ کر سارے کے سارے لوگوں کی دین کے مطابق رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ عورت کا غلام ہے، دین کو تین حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، ایک حصے کے اندر عبادت کرتا ہے، دوسرے کے اندر عورت کی خدمت کرتا ہے، تیسرے کے اندر دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بیت اللہ کا سب سے بڑا فقیہ بنا دیا ہے۔ ہشام بن عبد الملک مکہ کے اندر آیا، حج کے موقع پہ آیا، پوچھا کہ عطاء کہاں ہے؟ کہا عطاء وہاں اس نکر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔
یہ شخص عطا، یہ شخص ہشام بن عبد المالک مکہ کا گورنر ہے، یہ جاتا ہے اور جا کر عطا کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ عطا سلام پھیرتے ہیں، یہ سلام کرتا ہے، مسئلے دریافت کرتا ہے، صفا مروہ کا یہ طواف کرتا ہے، صفا مروہ پہ جاتا ہے یہ، اور وہاں پر جا کر اپنے بچوں سمیت ایک اعلان سنتا ہے۔ وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ آج اس حج کے موقع پر جس نے کوئی شریعت کے مطابق سوال پوچھنا ہو، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو، وہ عطا کے پاس جائے۔ بیٹوں نے کہا ابا یہ تو عطا کا اعلان ہو رہا ہے، تو کسی اور کے پاس بیٹھا رہا، جس کی شکل دیکھنے کی نہیں ہے، جو شکل کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے، ناک چھوٹی سی ہے، تو اس کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھا رہا ہے، یہ تو عطا کا اعلان ہو رہا ہے۔ باپ نے بیٹوں کو جواب دیا، کہا کہ بیٹا یہ جس کا اعلان ہو رہا ہے میں اسی کے پاس بیٹھا تھا، اسی کا نام عطا ہے، میں اسی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھا تھا۔ اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا علم حاصل کرو، علم بندے کو عزت عطا کر دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم بندے کو امیر بنا دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم کمینے کو بھی عزت عطا کر دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم چوروں کو بھی عزت دار بنا دیتا ہے، علم حاصل کرو، علم ایک ظالم کو بھی عزت دار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عطا ہے رحمہ اللہ۔ کہا کہ یہ چاروں کے چاروں ایک شخص کے غلام ہے، غلامی کے باوجود دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ نے اس کی وجہ سے، دین سیکھنے کی وجہ سے عزت یہ دی ہے، اللہ نے چاروں کو مکہ کا فقیہ بنا دیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا فمن فقہاء المدینہ، مدینہ کے فقیہ کون ہیں؟ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے جواب دیا، قلت زید بن اسلم و محمد بن المنقدر و نافع بن نجیح، کہا کہ میں نے اسے جواب دیا، کہا کہ زید بن اسلم ہیں، محمد بن منقدر ہیں، نافع بن نجیح ہیں، یہ تین مدینہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ تینوں کی کیٹیگری کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تینوں امیر تو نہیں ہیں، یہ تینوں کسی کے غلام ہیں، اللہ نے علم حاصل کرنے کی وجہ سے غلاموں کو آج عزت سے نواز دیا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا، پریشان ہو گیا وہ۔ اس نے پھر چوتھا سوال کر ڈالا، اس نے کہا فمن افقہ اہل قباء، قباء کے فقیہ کون ہیں؟ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا، قلت ربیعۃ الرائے وابن ابی الزناد، میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا کہ ابو الزناد ہیں، ربیعہ رائے ہیں، یہ قباء کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیٹیگری ان کی کیا ہے؟ تو میں کہ یہ بھی غلام ہے کسی، اللہ نے علم حاصل کرنے کی وجہ سے غلاموں کو عزت سے نواز دیا ہے۔ جو شخص دین کا فہم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک دن تھا ابو ہریرہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور ایک وہ دن تھا اللہ نے گورنر بنایا، گورنر بنا کر وہ ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک کو صاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن تھا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کے علم کو؟ دین کا علم اس نے عطا کرتا ہے۔ اس نے پھر پانچواں سوال کر ڈالا، اس نے کہا کہ فمن کان فقیہ الجمن، جمن کے فقیہ کون ہے؟ کہتے میں نے اسے جواب دیا، طاؤس وابنہ وابن منبہ، میں نے اسے جواب دیا کہ طاؤس ہیں، اس کا بیٹا ہے حمام بن منبہ ہے، یہ تین یمن کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ کون ہے؟ اور میں کہ یہ تینوں غلام ہیں، اللہ نے غلاموں کو علم حاصل کرنے کو عزت دے دی ہے۔ اس نے پھر چھٹا سوال کر ڈالا، اس نے کہا کہ عبد الرحمن پھر جواب دے ایک اور بات کا، کہا کہ فمن کان فقیہ الشام، شام کے فقیہ کون ہے؟ اور میں نے اسے جواب دیا، قلت مکحول، میں نے کہا مکحول شام کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اس نے کہا مکحول ہیں کون؟ میں نے کہا یہ شام کے سب سے بڑے فقیہ بھی غلام ہیں کون؟ ایک شخص کے غلام۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ اے شخص فمن کان فقیہ خراسان، خراسان کے فقیہ کون ہیں؟
کہا کہ میں نے جواب دیا عطا بن عبداللہ ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ شخص غلام ہے. وہ شخص غصے کی حالت کے اندر کھڑا ہو گیا، تعصب تھا اس کے اندر. اس نے کہا اچھا ان غلاموں نے علم پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ سب کے سب غلام ہیں اور یہ سب کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، غلاموں نے علم پر قبضہ کر لیا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ من کان فقیہ الکوفہ، کوفہ کے فقیہ کون ہیں؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ یہ شخص کہیں مجھے مار نہ دے، کہیں میری بے عزتی نہ کر دے. میں نے اگر مجھے اس کے شر کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کہتا حکم بن عجینہ ہے، عمار بن ابی سلیمان ہے، یہ کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں اور یہ دونوں غلام تھے. میں نے ڈر کر یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ وہ ابراہیم ہے اور شابی ہے. اس نے کہا ابراہیم اور شابی کون ہے؟ میں نے کہا یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہیں. وہ شخص خوش ہو گیا. اس نے کہا ہاں شکر ہے کہ یہ آزاد لوگ بھی کوفہ کے اندر فقیہ ہیں. دین عزت ادا کرتا ہے، رب کا دین عزت والا ہے، رب کی شریعت عزت والی ہے، نبی عزت والے ہیں، اس کا رب عزت والا ہے. اور جو شخص اس عزت والے کلام کو پڑھتا ہے، اس کلام کو یاد کرتا ہے، اس کلام کا فہم سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نسبت کی وجہ سے اس بندے کو بھی عزت عطا کر دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے شرف یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. صرف اتنا یہ نہیں ہے، آسمان سے لے کر زمین کے درمیان، آسمان کا حصہ، زمین کی پشت پر رہنے والے کیڑے مکوڑے چونٹیاں، اس پر جو ہے نا وہ بسنے والے جانور اور درخت، پہاڑ، پتھر، مچھلیاں، حتیٰ کہ آسمانوں کے اندر فرشتے، مخلوقات، ساری کی ساری چیزیں مل کر قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہم دینی مدرسے کے اندر داخل نہیں کراتے، کیوں؟ ان کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک شخص گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد خود توبہ کرے، اور ایک شخص سے گناہ ہو جائے، اس کے گناہ کی معافیاں آسمان کے اندر فرشتے مانگے، مخلوقات مانگے، زمین کی پشت کے اوپر چونٹیاں مانگے، کیڑے مانگے، مکوڑے مانگے، پہاڑ مانگے، پتھر مانگے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن اور رات مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسے بیزتی سمجھتے ہیں؟ جس کے لیے ساری کی ساری چیزیں رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتی ہیں، وہ شخص عزت دار نہیں ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کے اندر کون عزت دار ہے؟ اگر یہ شخص دین سیکھنے والا عزت دار نہیں ہے، دین سکھانے والا اس کا مقام نہیں ہے، تو مجھے بتائیے دنیا کے اندر وہ کس کا مقام ہے؟ دنیا کے اندر یہی مقام ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ جائیں اور جا کے منہ دکھا کے آئیں، فلانا کہے گا یار یہ بندہ میرے بھائی کے جنازے پہ آتا. یہ عزت ہے؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کی پشت کے پیچھے آپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ عزت ہے؟ اسے آپ مقام سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ مقام نہیں ہے. مقام وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے والے مومنین کے لیے، اور کسی کے لیے کوئی عزت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا لعنت زدہ ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت سے محفوظ دو چیزیں ہیں، ایک جس کو اللہ پسند کرے، دوسرا دین کا علم سیکھنے والا، یا اللہ کی لعنت کے مستحق نہیں ہوتے. باقی سب چیزوں پر رب کی لعنت ہے.
فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان سے لے کر زمین تک ساری کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، دریاؤں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، پانی کے اندر بسنے والی مچھلیاں اس بندے سے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بتائیں مجھے دنیا کے اندر ایسا کون شخص ہے جس کے لیے یہ مچھلیاں جسے ہم کھاتے ہیں وہ مغفرت کی دعا کریں؟ اور جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں وہ سب سے بڑا عظیم شخص ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی عظیم شخص نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک دین کو پڑھنے اور پڑھانے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان کے اوپر چاند ہے اور ستارے ہیں، ستاروں کے درمیان چاند خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح زمین کے اوپر ایک عالم دین دوسرے لوگوں کے درمیان خوبصورت اور بہترین لگتا ہے، اس کی مثال چاند جیسی۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، ان العلماء لورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وارث کون بنتا ہے؟ ایک شخص مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کا وارث اس کے بیٹے بنتے ہیں، اس کی بیٹیاں بنتی ہیں، اس کے بھائی بنتے ہیں، اس کی بیوی بنتی ہے۔ اور دین کو سیکھنے والا کس کا وارث ہے؟ دین کو سیکھنے والا اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت کے اندر اکٹھا کر دے گا۔ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ لوگ۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَارِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں ہیں، انبیاء پلاٹوں کے وارث نہیں ہیں، انبیاء مال و متاع کے وارث نہیں ہیں، انبیاء زمینوں اور پراپرٹی کے وارث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دین کا وارث بناتا ہے، اور جو شخص دین حاصل کرتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انبیاء کا وارث بنا دیتا ہے۔ دین کو سیکھنا سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا مقام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیے مجھے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہیں ہے اس سے بڑا شرف، نہیں ہے اس سے بڑا مقام، تو پھر ہم دین کا علم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹے کے سب سے بڑے وفادار ماں اور باپ ہوتے ہیں، بھائی بھی نہیں ہوتا۔ اس بات پر سب متفق ہیں، جتنا زیادہ وفادار ماں اور باپ ہوتا ہے اتنا بڑا وفادار بھائی نہیں ہوتا، سب جانتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں وفادار کون ہے۔ ایک والد اپنی اولاد کو وفادار تب ہے جب وہ اپنی اولاد کو دین کا فہم سکھاتا ہے۔ اگر دین کا علم اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا، واللہ العظیم میں رب کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، وہ ایک ذرے کے برابر اپنی اولاد کا وفادار نہیں ہے وفادار۔ اپنی زبان سے میاں مٹھو بننے کے لیے جتنا مرضی باتیں وہ کرتا رہے، وفادار نہیں ہے اولاد کا۔ جو اولاد کو قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکا، جو اولاد کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکا، جو اولاد کو دین کا فہم نہیں سکھا سکا، مجھے بتائیں وفادار وہ کیسے ہے اولاد کا؟ اگر یہ مر جاتا، قبر کے اندر چلا جاتا، اس کی اولاد کو اس کے ہونے سے بھی زیادہ، یہ تھا تو مال کم تھا، یہ مر گیا تو اس کے اولاد کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ مال عطا کر دیا۔ اس کا ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، والد کا ہونا تب بہترین ہے، تب اچھا ہے، تب شرف والا ہے جو اپنی اولاد کو، جب تک وہ اپنی اولاد کو دین کا فہم سکھاتا ہے۔ محنت تو اولاد بھی کر سکتی ہے، پراپرٹی تو اولاد بنا سکتی ہے، سب کچھ اولاد کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، والد فوت ہو گیا، پہلے مال کم تھا، والد کے فوت ہونے کے بعد زیادہ امیر بن گئے۔ بتائیں مجھے کیا کردار ہے پھر والد کا؟ اگر والد اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا تو واللہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے اولاد کے لیے، کوئی وفادار نہیں ہے والد۔
میں کہتا ہوں والد اولاد کا وفادار دور کی بات ہے، جو والد اپنے اولاد کو دین نہیں سکھاتا وہ اپنا وفادار نہیں ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے، انسان فوت ہوتا ہے، اسے 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر 4 بھی آئی ہیں اور تیسری حدیث کے اندر 5 بھی ہیں، میں 3 آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ صدقہ جاریہ، ایک وہ صدقہ جاریہ جو اپنے مرنے سے پہلے وہ چھوڑ جاتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے، نلکا لگوا دیتا ہے، اللہ کا گھر بنا دیتا ہے۔ میں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ شخص اگر فوت ہو جاتا ہے یا پھر اپنے اولاد کو دین پڑھا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس صدقے کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا او ولد صالح یدعو لہ، اولاد کی تربیت اچھی کر جاتا ہے، اولاد کو دین سکھا جاتا ہے، دین پڑھا جاتا ہے، سیدھا راستہ دکھا جاتا ہے۔ یہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد دین پہ چلتی رہتی ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، قبر کے اندر یہ سویا ہوتا ہے، وہ چین چلتی رہتی ہے، اس بندے کو قبر کے اندر ثواب اس کے اولاد کی وجہ سے ملتا رہتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ جو شخص اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا وہ اپنا وفادار نہیں ہے۔ اگر اپنا وفادار ہوتا، دین پڑھا جاتا، قبر کے اندر اس کی اولاد کی وجہ سے اس بندے کو ثواب ملتا ہے۔ او علم منتفع، ایک شخص مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے کسی کو دین سکھا جاتا ہے، بچوں کو پڑھا جاتا ہے، بیٹوں کو پڑھا جاتا ہے، بیٹیوں کو پڑھا جاتا ہے، شریعت کا فہم سکھا جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگرد، اس کی اولاد دین پڑھتی رہتی ہے، پڑھاتی رہتی ہے، وہ چین چلتی رہتی ہے، قبر کے اندر اس بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب بتائیں مجھے اس حدیث کی روشنی کے اندر بتائیں، میں کہتا ہوں کہ جب بندہ اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھاتا، نہیں سکھاتا، واللہ اپنی اولاد کو وفادار دور کی بات ہے، وہ اپنا وفادار نہیں ہوتا۔ اپنے آپ سے وفا کرتا تو اپنی قبر کے اندر روشنی کر جاتا، اپنے آپ سے وفا کرتا تو اپنی قبر کے اندر اپنی روشنی کا دنیا کے اندر بندوبست کر جاتا۔ اور میں ایک اور بات کرتا رہتا ہوں، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، 1% بھی ضرورت نہیں ہے، دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن لیں، آج میری ضرورت نہیں ہے دین کو، آپ سب کی دین کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور دین، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ جنوں کو کھڑا کر دے، وہ دین کا کام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے جو قوم نوح پر سیلاب بھیج کر پانی سے کام لے لیتا ہے، پانی سے کام لے کر قوم نوح کو غرق کر دیتا ہے۔ اللہ تو وہ رب ہے جو پرندوں سے کام لے کر ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ رب تو وہ رب ہے جو ہواؤں کو بھیج کر پیچھے گزرنے والی قوموں کو اس ہواؤں کے ساتھ کھڑا کر کے نیچے پٹکتا ہے، وہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ رب تو ہواؤں سے بھی کام لے سکتا ہے، رب تو پانی سے بھی کام لے سکتا ہے، رب تو پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ پھر رب کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ دین کا کام نہ کیا، رب ہمیں ختم کر کے کسی اور مخلوق سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم دین کے لمبردار بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، دین کی ہمیں ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، 1% بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دین کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین کو نہیں سیکھو گے، نہیں پڑھاؤ گے، نہیں پڑھو گے، جہاد نہیں کرو گے، نہیں اس کے اندر تعاون کرو گے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے دین کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یستبدل قوما غیرکم، پھر میں ان کو ختم کر کے، اس قوم کو ختم کر کے اور قوم کھڑا کر دوں گا۔
جس سے میں محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے، وہ دین کا کام کرے گا، وہ اللہ کے راستے کے اندر لڑیں گے کافروں سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دین کو ہماری، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دین کا کام کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر دین کا کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور لوگ کھڑے کر دے گا جو اس سرزمین پر رہ کر رب کے دین کا کام کرے گا، جو اسلام کے غلبے کا کام کرے گا۔ کوئی بات نہیں، ایک پھونک ہوا نکلنے کی دیر ہے، بس ایک سانس اکھڑنے کی دیر ہے، بس سب ختم، کوئی بات نہیں۔ اپنی اولادوں کو ہم دین نہ سکھائیں، کوئی بات نہیں، اپنی پراپرٹیاں بنائیں، کوئی بات نہیں، صرف ایک آخری سانس کے نکلنے کی دیر ہے، دیکھا جائے گا پھر ساری چیزیں پھر ختم، سارے کا سارا مال پھر ختم، ساری کی ساری خواہشیں پھر ختم، اور موت نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی۔ 2 دن پہلے ہمارے محلے کے اندر جوان فوت ہوا 25 سال کے، اور آج اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک جو ہے نا وہ 60 سال کا بزرگ فوت ہو گیا۔ نہیں دیکھتی موت۔ اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر کے گزرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے اعمال کے اندر مرنے کے بعد اضافہ چاہتے ہیں، تو پھر خود بھی دین پڑھنا ہوگا، اپنے اولادوں کو دین سکھانا ہوگا۔ اگر کچھ کر کے مرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ نہ کر کے مرے تو واللہ یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی، یہ 80 سال کی زندگی اللہ کے ہاں یہ بوجھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو بندہ دین کا کام نہیں کرتا، دین کے اندر معاملت نہیں کرتا، وہ زمین کے اوپر بوجھ ہے، اسے چاہیے کہ مر جائے۔ وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری آخری باتیں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، میں اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ بڑے پریشان ہیں ہم کہ سکولوں کے اندر تعداد دیکھیں، آپ فیکٹریوں کے اندر تعداد دیکھیں، مدارس کی تعداد دیکھیں، دل دکھتا ہے دیکھ کر۔ اگر ہم دین کا کام، رب نے سورج بنایا ہے، اس سورج کی تپش حاصل کر کے، اس سورج کی روشنی حاصل کر کے اپنا مال بناتے ہیں۔ رب نے رات بنائی ہے، رات کو سکون کرتے ہیں، دن کو پانی پیتے ہیں، آنکھیں دی ہوئی رب کے اسے دیکھتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں، زبان سے چیز ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹانگوں سے چلتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں، اور اسی طرح ان زمینوں کے اندر ہل چلاتے ہیں، رب کا دیا ہوا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی رب کے دین کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ رب کے دین کا کام کرتے ہیں۔ واللہ پھر اس جسم کی رب کو کوئی ضرورت نہیں، پھر یہ بوجھ ہے، اور اس بوجھ کا قبر انتظار کر رہی ہے، اس بوجھ کا قبر انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے، رب کا کھا کر، رب کا پی کر، رب کی چیزیں استعمال کر کے اگر رب کے دین کو نہ سیکھا، نہ پڑھا، رب کے رستے پہ نہ چلے، واللہ ایک دن پھر یہ زمین یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ زمین پھر یہ لاش بنا کر اپنے اندر سمو لے گی، پھر یہ سکڑے گی، اور ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف، اور دوسری طرف کی پسلیاں اس طرف آ جائیں گی، پھر یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے میں فیصل آباد سے بھائی بار بار دعوت کے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کوئی نصیحت کا اہتمام کرو جس سے ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے، ہم بھائیوں کو کچھ سنا دیں تاکہ میرے آنے اور جانے کا فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، پھر ہم سب کا وہ ذریعہ نجات اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اس کا اہتمام کر لو، میں آ جاتا ہوں تاکہ کچھ باتیں سن لیں گے، دین کی باتیں سنا لیں گے۔ امید ہے کہ اگر ہماری باتوں سے کوئی بھائی سمجھ گیا ہماری باتوں کو، اور وہ اپنی اولاد کو اس نے دین کے لیے وقف کر دیا، ہمارے لیے جنت بن جائے گی، ذریعہ نجات بھی بن جائے گا۔ بھائیوں نے اہتمام کر دیا، اور میں آپ کے پاس آ گیا، اور میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آگے اپنے من کے ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اب ہم نے انشاءاللہ اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، اپنی آخرت کو بہترین بنانا ہے۔ میں جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر نشاط آباد فیصل آباد کے اندر دین کی خدمت کے حوالے سے کام کرتا ہوں، تو ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً بچوں کی تعداد 350 سے زیادہ ہے،
اس کے اندر تمام شعبہ جات ہیں، شعبہ نازت القرآن ہے، شعبہ حفظ القرآن ہے، شعبہ تجوید القرآن ہے، اور شعبہ علوم اسلامیہ۔ یہ شعبے ہمارے پاس، اور اسی طرح ہم ایک بچے کو اپنے پاس، جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو حفظ کرواتے ہیں۔ اگر اس کی عمر تھوڑی ہے اور 5 کلاسیں وہ پاس ہے اسکول کی، تو ہم اس بچے کو حفظ کرواتے ہیں۔ جو بچہ حفظ کر کے آتا ہے ہم اسے تجوید پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہم اسے 8ویں کی یا 9ویں کی تیاری کرواتے ہیں۔ جس کلاس کے وہ قابل ہو ہم وہ کرواتے ہیں، اسے تجوید پڑھاتے ہیں۔ اگر بچہ ہمارے پاس مڈل پاس یا میٹرک پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم دین کا کورس کرنا ہے، تو ہم میٹرک پاس کو اپنے پاس کلاس کے اندر داخلہ دیتے ہیں، اور وہ 11ویں کی کلاس ہوتی ہے، فرسٹ ایئر کی 11ویں کلاس ہوتی ہے۔ ہم 2 کام کرواتے ہیں، ایک اسے دینی اسباق پڑھاتے ہیں دینیات کے، دوسرا ہم اسے فرسٹ ایئر 11ویں کی تیاری کرواتے ہیں، اور کلاس کے حساب سے ہم اسے آخری سال تک لے کے جاتے ہیں۔ تو جو بچہ ہمارے پاس 11ویں پاس آئے گا ہم اسے 16 تک ایم اے تک سکول پڑھائیں گے، اور ایک پختہ عالم دین تیار کریں گے۔ جو ہمارے پاس بچہ مڈل پاس آتا ہے ہم اسے، اگر وہ حفظ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اسے 9th کلاس کے اندر، 9ویں کلاس کے اندر بٹھاتے ہیں، اور درس نظامی کی وہ پہلی کلاس ہوتی ہے، ساتھ وہ 9ویں کی تیاری کرتا ہے، داخلہ بھجواتے ہیں ہم، اور ساتھ وہ عالم دین بننے کے لیے اپنی پہلی کلاس پڑھتا ہے وہ۔ تو اسی طرح جو بچہ مڈل پاس آتا ہے 8 سال کا ہم نے پروگرام تشکیل دیا ہے، ہمارے پاس بچے موجود ہیں، تو ہم ان کو 8 سال کے اندر ایک عالم دین اور ایک ایم اے سکول کا ہم نے جو ہے نا کروانے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہمارے پاس یہ کلاسیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اس سال بھی ہمارے بچوں نے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے پیپر دیے ہیں، ہمارے درس نظام میں پڑھنے والے بچوں نے پیپر دیے ہیں ہمارے۔ تو ہم نے یہ پروسیجر چلایا ہوا ہے، ہم سکول پڑھاتے ہیں ساتھ، اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں کے اندر ایک عجیب سی بیماری ہے، عجیب سی بیماری کہ دین نہیں، سکول پڑھ جائے میرا بیٹا، سکول پڑھ جائے، کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو غلام بن جائے، ہمارے ہوتے ہوئے غلام بن جائے کسی کا۔ تو ہم نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے پاس سکول لازمی قرار دیا ہے، تاکہ ایک بچہ پختہ عالم دین تیار ہو جائے، اور اسی طرح وہ ایم اے کر جائے۔ تو ڈبل ایم اے ہم کرواتے ہیں، ڈبل ایم اے، ایک ایم اے اسلامیات اور ایک ایم اے وہ جس مرضی شعبے کے اندر کرنا چاہے ہم کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مستحق بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کرایہ بھی دیتے ہیں، آنے جانے کا، کپڑے بھی دیتے ہیں، جوتیاں بھی دیتے ہیں، اس کا مکمل پروسیجر ہم چلاتے ہیں۔ جو بچے حقدار ہوتے ہیں، والدین غریب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تاکہ اس معاشرے کے اندر شعور پیدا ہو جائے اور یہ دین کا کام کرنے لگ جائیں۔ تو میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کا بچہ 5ویں پاس ہے ہمارے پاس بھیجیں، ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، ساتھ ہم اسے سکول کا ایم اے کروائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ 8ویں پاس ہے تو عمر اس کی زیادہ ہے، تو ہم اسے 8 سال کے اندر عالم دین بنائیں گے، اور ساتھ اسے 16 ایم اے کروائیں گے ہم۔ اگر آپ کا بچہ میٹرک پاس ہے تو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اسے میٹرک سے لے کر 16 تک پڑھائیں گے، اور ساتھ اسے ایک عالم دین تیار کریں گے۔ تو میں نے یہ تفصیل آپ بھائیوں کو بتا دی ہے، اور قرآن و حدیث بھی سنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا، پھر اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وقت گزارنے کی وجہ سے اس وقت کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں پہ بلایا اور ہماری ملاقات کا بندوبست کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔